الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک رواہ مسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، گزشتہ ہفتے سے جو بات اور جو گفتگو چل رہی ہے وہ نکاح سے پہلے پیش آنے والے امور کے تعلق سے چل رہی ہے۔ نکاح انسان کی ضرورت بھی ہے اور نکاح اسلامی معاشرے کے اعتبار سے ایک عبادت بھی ہے۔ نکاح کی فضیلت کے متعلق گزشتہ ہفتے مختصراً آپ حضرات کے سامنے چند احادیث کا تذکرہ کیا گیا تھا، لیکن نکاح سے پہلے بہت سارے مراحل ہمارے معاشرے میں وجود میں آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے کہ کس چیز کو رشتہ کرتے ہوئے معیار بنایا جائے، ایک ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی کا آپس میں دیکھ دکھاوا، اور ایک ہوتا ہے نکاح سے پہلے ایک امر ہوتا ہے منگنی کا، اور اسی طریقے سے جسے سادے الفاظ میں اگر کہیں، سادے لفظوں میں تو سگائی، اور اسی طریقے سے پھر نکاح کے بعد کے بھی مراحل ہوتے ہیں، ان کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ کسی بھی عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر رشتہ کیا جاتا ہے۔ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے، ولحسبہا، اور اس کے خاندان کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس کے خاندان کیسا ہے، اس کا نسب کیسا ہے، اور اسی طریقے سے لجمالہا، اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے عورت سے رشتہ کیا جاتا ہے، نکاح کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ولدینہا، اور دین کے اعتبار سے جس کے یہاں ہم اپنے لڑکے کا رشتہ کر رہے ہیں یا اپنی لڑکی کا رشتہ کر رہے ہیں، اس کا دین کے ساتھ میں تعلق کیسا ہے، اس چیز کو دیکھ کر کے رشتہ کیا جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے مختصراً طور پر ذکر کیا گیا، آج 2 مراحل کے بارے میں تذکرہ کرنا ہے، ایک سگائی اور منگنی کے تعلق سے، اور دوسرے دیکھ دکھاوے کے تعلق سے۔ نکاح سے پہلے ہمارے معاشرے میں یہ 2 رسمیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو شریعت اور سنت کے مطابق ادا کی جائے تو اس میں ثواب بھی ہوتا ہے، اور اگر جیسے ہم لوگ ادا کر رہے ہیں ان چیزوں کو، ان مراحل کو، بجائے ثواب کے ہمارے اوپر اور گناہ ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ اور گناہ میں ملوث ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے لڑکے کا یا اپنی لڑکی کا رشتہ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو پہلے بعض جگہ ماحول یہ ہے کہ لڑکی والے لڑکے کو دیکھتے ہیں، اور بعض جگہ ماحول یہ ہے کہ لڑکے والے لڑکی کو پہلے دیکھتے ہیں۔ چاہے جو بھی ماحول ہو، لڑکے والے پہلے دیکھیں، لڑکی والے پہلے دیکھیں، لیکن یہاں ایک چیز سامنے ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم لڑکی کو دیکھ رہے ہیں یا لڑکی والے لڑکے کو دیکھ رہے ہیں، آیا وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جن کا دیکھنا جائز بھی ہے، یا اس کے برخلاف ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ آج دیکھنے میں آتا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جو ہمارے بہت دور کا رشتہ دار ہوتا ہے، اس کو
ماحول یہ بن چکا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، جیسے ہی یہ رشتے کا اور نکاح کے مرحلے شروع ہوتے ہیں سارے لوگوں کو راضی کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور چاہے وہ ساری زندگی سے بالکل خوش تھا، لیکن جب اس طرح کے مراحل آتے ہیں تو انسان جو ہے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب لڑکے یا لڑکی والا ہو، دونوں کے سامنے بات یہ ہوتی ہے کہ میرا رشتہ دار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، چاہے اس میں شریعت کا بیڑا غرق ہو جائے، چاہے شریعت میں شریعت کا اس میں بیڑا غرق ہو جائے، لیکن میرا رشتہ دار جو ہے وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہم سب کے سامنے یہ بات مد نظر رہتی ہے، لیکن میرے عزیزوں ہوتا یہ ہے کہ رشتہ جب ہم لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 15 آدمی، 5 7 آدمی، اور اسی طریقے سے الگ الگ رشتہ داروں کے یہاں سے بلا لیتے ہیں کہ فلاں آدمی بھی دیکھنے کے لیے جائے گا، پھوپھا کا لڑکا دیکھنے کے لیے جائے گا، پھوپھا دیکھنے کے لیے جائے گا، اور اسی طریقے سے میرے تاؤ کا لڑکا دیکھنے کے لیے جائے گا، میرے خالہ کا لڑکا دیکھنے کے لیے جائے گا، اور اسی طریقے سے نہ جانے کتنے رشتہ دار ہم لوگ اس تقریب میں بلا لیتے ہیں، اور اس تقریب کا نام ہوتا ہے کہ لڑکی دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے آیا ان کا اس لڑکی کو دیکھنا جائز بھی ہے نہیں ہے؟ یہ سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات ہمیں صاف طور پر ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ شریعت کے اندر اللہ کی رضامندی اور ناراضگی اصل چیز ہے، لوگوں کی رضامندی اور لوگوں کی ناراضگی اصل چیز نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، ہمیں دیکھنا ہمارے سامنے یہ چیز ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ اس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے تو اس کام کو کر لینا چاہیے، اگر ایسا لگتا ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب چاہے مخلوق راضی ہو، چاہے مخلوق ناراض ہو، چاہے رشتہ دار راضی ہوں، چاہے رشتہ دار ناراض ہو، اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ کر لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، اور اس کے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ میرے عمل سے لوگ ناراض نہ ہو جائیں، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے، تو یاد رکھنا چاہیے اس کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جن لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کیا تھا، وقت آنے پر وہی لوگ اس کے ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جب رشتے کے لیے دیکھنے کے لیے لڑکی کو جاتے ہیں تو سوال یہاں یہ پیدا ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ جانے چاہیے اور کس کس کا دیکھنا جائز ہے، یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے۔ تو اس بارے میں صاف طور پر یہ ذہن میں رکھیں اور یہ بات بٹھا لیں کہ جب رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں تو سوائے اس کی ماں کے یا اس لڑکے کے جس کے ساتھ میں نکاح ہونے والا ہے، ان 2 آدمیوں کے علاوہ ایک مرد اور ایک عورت تو چاہے جو بھی دیکھ سکتی ہے لڑکی کو، لیکن چونکہ رہنا اس کو اس کے لڑکے کے گھر میں ہے، اس کے ماں باپ کے ساتھ میں رہنا ہے، اور اسی طریقے سے اس لڑکے کے نکاح میں رہنا ہے، تو جب یہ ان دونوں آدمیوں نے دیکھ لیا تو پھر اب تیسرے کی کسی کی گنجائش نہیں، حتیٰ کہ نکاح سے پہلے شوہر کا جو باپ ہوتا ہے وہ بھی اپنے ہونے والی بہو کو نہیں دیکھ سکتا۔ سمجھ میں آیا؟ نکاح ہونے سے پہلے لڑکے کا باپ اپنی ہونے والی بہو کو قطعاً اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی ہونے والی بہو کو دیکھے، اور اسی طریقے سے اس کے برخلاف اگر لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والوں کو کوئی دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو مرد تو چاہے کوئی بھی چلا جائے، لیکن اگر عورتوں میں سے کوئی دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو جس طرح مرد کے باپ کو اس لڑکی کو دیکھنے کا حق حاصل نہیں ہے، اسی طرح لڑکی کی ماں کو اس لڑکے کو دیکھنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح سے پہلے داماد بھی اپنی ساس کے لیے اجنبی ہے، اور ہونے والی بہو بھی اپنے شوہر کے اپنے سسر کے لیے اجنبی ہے، اور اجنبی مرد اور عورت کا آپس میں دیکھنا بات کرنا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں صاف طور پر یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ جب ہم رشتے کے تعلق سے کسی کے یہاں جائیں تو اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں، اس چیز کا لحاظ کیا جائے
کہ جن رشتہ داروں کا دیکھنا جائز ہے اس کو دکھایا جائے، اور جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے اس کو نہ دکھایا جائے، چاہے وہ ناراض ہوں چاہے وہ راضی ہوں۔ آپ دیکھیے راضی کرنے کے بہت سارے مراحل ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس دکھاوے کے سسٹم میں ہمارے یہاں بہت زیادہ خرافاتیں پائی جاتی ہیں، اور بہت زیادہ رسم و رواج جو ہے ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے۔ دیکھ دکھاوے کے نام پر گنجائش یہ ہے کہ اگر لڑکا دیکھنا چاہے لڑکی کو یا لڑکی دیکھنا چاہے لڑکے کو، چونکہ ساری زندگی کے لیے ایک بندھن میں، ایک نکاح میں اور ایک رشتے میں بندھنا ہے، تو ان دونوں کو اجازت ہے، یہ دونوں جو ہیں وہ ایک نظر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی اگر ہم اپنے ماحول کو دیکھیں گے بہت زیادہ رسومات میں اور خرافات میں گھرا ہوا نظر آئے گا۔ میرے عزیزو، آج ہم نے لڑکا اور لڑکی کے دیکھنے کا مطلب ہی غلط سمجھ لیا ہے، بلکہ بعض جگہ دیکھنے میں آتا ہے اور پڑھنے میں بھی آتا ہے کہ رشتے کے لیے آتے ہیں، لڑکی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں لڑکے والے، اور ساتھ میں لڑکا بھی ہوتا ہے، اور ان کے لیے ایک وقت متعین کیا جاتا ہے، ان کی تنہائی کا وقت متعین کیا جاتا ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کر کے بات چیت کر لیں، تھوڑا ایک دوسرے کو جان لیں، تھوڑا ایک دوسرے کو سمجھ لیں۔ یہ جو رسم ہے، یہ جو چیز ہم نے لی ہے میرے عزیزو، یہ ہم نے فلموں اور ڈراموں سے حاصل کی۔ جب ہمارے پاس میں تھوڑی مال کی کثرت آتی ہے تو اس طرح کی چیزیں، بے حیائی کی چیزیں ہمارے سامنے وجود میں آتی ہیں، اور جب انسان کے اندر جو بے حیائی کی صفت پیدا ہوتی ہے تو پھر شریعت کی اس کے سامنے کوئی وقت نہیں رہتی۔ لڑکا لڑکی کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، اور وہ بھی کیا دیکھ سکتا ہے یہ بھی سامنے ہونا چاہیے۔ لڑکا جو ہے اپنی ہونے والی اس بیوی کے، جو ابھی ہوئی نہیں ہے، اس کی ہتھیلی دیکھ سکتا ہے، ہاتھ دیکھ سکتا ہے، اور اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز کے دیکھنے کی کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ ان کے لیے ایک وقت متعین کر دینا اور تنہائی میں ان کو چھوڑ دینا، خلوت میں ان کو چھوڑ دینا، شریعت مطہرہ کے اندر میرے عزیزو اس کی قطعاً گنجائش نہیں ملتی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ عجیب بات ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی یہ کڑوی حقیقت اور کڑوی سچائی ہے کہ آج ہم بہت سارے غلط کام، بہت سارے بڑے بڑے گناہ ایسے کرتے ہیں کہ جن کو ہم گناہ ہونے کا تصور بھی ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ تو اس لیے اس بات کی اس میں صاف طور پر یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر لڑکا یا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیں تو ایک تو اس کو عیب نہ سمجھیں۔ اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، دکھا دیں، ایک نظر دکھا دیں، مقدر میں ہوگا رشتہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو حکم شریعت کا ہے اس کو ہم نے معیوب سمجھ رکھا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، لڑکا اگر کہتا ہے کہ مجھے فلاں لڑکی جو ہے وہ پسند آ گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا رشتہ وہاں پر ہو جائے، یا اسی طرح اس کے برخلاف لڑکی کہتی ہے کہ میں فلاں کے یہاں رشتہ کرانا چاہتی ہوں۔ اب لوگ جو ہیں اس کو معیوب سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں۔ میرا عزیزو، اگر ہمیں عیب سمجھنا ہی تھا تو اپنی بچوں کی پرورش اس طرح کرتے کہ اس نوبت تک پہنچتے ہی نہ۔ لیکن اگر وہ اس نوبت تک پہنچ گئے ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ مناسب رشتہ ہے تو آپس میں بیٹھ کر کے بات چیت کر کے ان دونوں کا رشتہ کر دیا جائے، ورنہ اگر زبردستی ان کے اوپر تھوپا جائے گا اور زبردستی اس کو ختم کر دیا جائے گا تو پھر معاشرے کے اندر جو ہے بگاڑ کے علاوہ کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی۔ تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ایک دوسری چیز جو ہمارے معاشرے میں وجود میں آئی ہے اور بڑی عجیب وجود میں آئی ہے، اور اس کو بھی ہمارے معاشرے میں گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ جیسے ہی رشتہ ہوتا ہے آپس میں لڑکے لڑکیاں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، نوجوان بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والدین بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کی اصل بات یہ ہے کہ آج کی جو بات ہے وہ تقریر کے تعلق سے نہیں ہے۔ آج کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو یہ ہونے والی ایسی رسومات اور ایسے گناہ کہ جن کو ہمارے معاشرے میں گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، ان کے بارے میں تھوڑا مختصر طور پر تذکرہ اور آپس میں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی جیسے ہی بات ہوتی ہے رشتے کے تعلق سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے اکثر و بیشتر ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے، لڑکے والوں کو پتہ ہوتا ہے، لڑکی والوں کو پتہ ہوتا ہے،
لیکن اس بات کرنے کو وہ عیب نہیں سمجھا جاتا۔ اس معاشرے کے اندر اس وقت میں یہ وبا پھیل چکی ہے۔ میرے عزیزو، آپ یہ بتائیں، اگر رشتہ طے ہو چکا ہے، مثال کے طور پر رشتہ طے ہو چکا ہے، لیکن کسی بات کی وجہ سے اگر بگاڑ پر نوبت آ گئی، اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے، لیکن اگر کسی بات کی وجہ سے اس رشتے کو ختم کرنے کی نوبت آ گئی نکاح سے پہلے، اور آپس میں ان دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ میں بات چیت ہوا کرتی تھی، اب آپ بتائیں لوگوں کے سامنے آپ کی بدنامی ہوگی یا لوگوں کے سامنے آپ کی تعریفوں کے پل بندھیں گے؟ لوگوں کے سامنے اس لڑکے کی یا لڑکی کی بدنامی ہوگی، یا لوگوں کے سامنے ان کو ایک عزت بھری نظر سے دیکھا جائے گا؟ ظاہر ہے بدنامی کے علاوہ، بدنامی کے داغ کے علاوہ ہمارے دامن پر کوئی اور داغ نہیں لگ سکتا۔ اس لیے یہ صاف طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، اور جب نکاح سے پہلے ایک دوسرے کے لیے یہ اجنبی ہیں تو اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اگر ہم اپنے لڑکے کو یا لڑکی کو آپس میں نکاح سے پہلے بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں، ان کے لیے تنہائی کا وقت نکالتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کو گھومنے پھرنے کی آزادی دیتے ہیں، تو معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب آپ اور ہم بھی بنیں گے، سوائے ان دونوں لڑکوں کے۔ وہ بھی بگاڑ کا سبب ہیں، لیکن اس سے زیادہ بگاڑ کا سبب ہم اور آپ ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمارا بچہ بات کرتا ہے، ہمیں پتہ تھا ہماری بچی فلاں آدمی سے، فلاں کے ساتھ جس کے ساتھ رشتہ ہوا ہے، نکاح نہیں ہوا، اس سے بات کرتی ہے، لیکن آپ نے اس کو نہیں روکا، اور یہ ایسی عجیب بات ہے، ایسا عجیب گناہ ہے کہ اس کو معاشرے میں گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ آج اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ آپ کی لڑکی کا رشتہ ہو چکا ہے، نکاح نہیں ہوا لیکن بات کرتی ہے، تو جواب میں کہتا ہے کہ بھئی یہ کیا کریں، زمانے کی ریت ہے، زمانے کا چلن ہے، کوئی بات نہیں، اگر بات کر رہے ہیں تو کرنے دیں۔ لیکن میرے عزیزو، اس چیز کا ہمارے معاشرے پر بہت گہرا اور بہت غلط اثر پڑنے والا ہے، اس لیے صاف طور پر اس چیز کے بارے میں یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جو شریعت کا حکم ہے اسی پر عمل کیا جائے، اور جو شریعت کے حکم سے ہٹ کر کے انسان عمل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کو اچھا سمجھے گا، اس کو صحیح سمجھے گا، تو ایک تو اس کو کرنے کا گناہ، اور پھر اس کو گناہ کو اچھا اور صحیح سمجھنے کا گناہ بھی اس کے اوپر ہوگا۔ دوسری چیز اور دوسرا مرحلہ منگنی کے تعلق سے ہوتا ہے نکاح کی تقریب سے پہلے، یہ دیکھ دکھاوے کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے منگنی کا اور سگائی کا۔ سگائی اور منگنی یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، جو قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن سوال ہمارے ذہنوں میں یہ پیدا ہونا چاہیے کہ آخر منگنی کس چیز کا نام ہے؟ آیا جس طریقے سے ہم لوگ اپنے معاشرے میں کام کر رہے ہیں، کیا اس کا نام منگنی ہے، یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام منگنی ہے؟ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ منگنی کرنا اور یہ سگائی کرنا ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّسْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنی پسندیدہ عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام پیش کرو۔ یہ اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ ذکر کیا گیا، خطبہ۔ یہ جو لفظ خطبہ ہے یہ اصل منگنی ہے، کسی کو نکاح کا پیغام دے دینا اور وعدہ نکاح کر لینا، اس کا نام منگنی ہے، اور یہ انبیاء علیہم السلام سے ثابت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، اور یہ منگنی کا تعلق اور وعدہ نکاح کا تعلق دونوں طرف سے ہو سکتا ہے۔ اگر لڑکے والے کو کسی کا لڑکا پسند آ جاتا ہے اور وہ اپنی طرف سے یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بچی کا نکاح آپ کے فلاں بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آدمی اس کا اقرار کر لیتا ہے، اس سے وعدہ کر لیتا ہے، تو منگنی ہو جاتی ہے، سگائی ہو جاتی ہے، یہاں تک ختم۔ اسی طریقے سے اگر لڑکے والا کسی کی لڑکی کو اسے وہ اچھی لگتی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اسے اپنے لڑکے کے نکاح میں لے آؤں،
اب لڑکے والا لڑکی والے کو پیغام دیتا ہے کہ میں آپ کی فلاں بیٹی کا نکاح اپنے بچے کے لیے مانگتا ہوں، آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے لڑکے سے کر دیں۔ اب وہ اس کا اقرار کر لیتا ہے، اس کا وعدہ کر لیتا ہے، تو اس کا نام منگنی ہے۔ جب آپس میں معاہدہ ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کا وعدہ ہو جاتا ہے کہ میں اپنے لڑکے کا یا لڑکی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اقرار کر لیتا ہے، وعدہ کر لیتا ہے، تو میرے عزیزو صرف اس کا نام منگنی ہے۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّسْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنی پسندیدہ عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے۔ یہی بات ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے، حضرت شعیب علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے یہ ارادہ ظاہر کیا، اور قرآن کریم نے اس کو صاف الفاظ میں بیان فرمایا ہے، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ میں کر دوں۔ اس چیز کا نام منگنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کے نکاح کا پیغام دیا ہے اور اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اس نکاح کا پیغام دینا، ارادہ ظاہر کرنا اور وعدہ کرنا، میرے عزیزو، اسی چیز کا نام منگنی اور سگائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے، آپ علیہ السلام نے بطور مزاربت کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ میں تجارت کی ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ ملک شام سے سفر کر کے واپس تشریف لا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ جب اس سفر سے واپس تشریف لائے تو تھوڑے سے مال کے اندر بہت زیادہ نفع ہوا۔ اب حضرت خدیجہ نے اپنے غلام سے معلوم کیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، مال تو بہت کم تھا لیکن اتنا نفع کیسے ہوا۔ اب اس غلام میسرہ نے حضرت خدیجہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف گرانے شروع کر دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں کے پل باندھنے حضرت خدیجہ کے سامنے شروع کر دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ باتیں سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو حضرت خدیجہ نے خود اپنے نکاح کا ارادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کیا۔ اس ارادے ظاہر کرنے کا نام میرے عزیزو منگنی اور سگائی ہے۔ اب اس چیز کو سامنے رکھ کر ہم اپنے معاشرے کے اندر غور کریں گے، اپنے معاشرے پر غور کریں گے، کیا جو منگنی اور سگائی اس طریقے پر ہونی چاہیے تھی جس طرح قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ہم اس طریقے پر کر رہے ہیں یا اپنی طرف سے ہم نے اس کا ایک وجود بنا لیا ہے؟ آج ہم نے دیکھتے ہیں کہ سگائی کے تعلق سے بھی ایسی خرافاتیں اور ایسی رسومات وجود میں آتی ہیں کہ بسا اوقات تو شیطان بھی شرماتا ہوگا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ میں نے اس ارادہ بھی نہیں کیا کہ لوگوں کے سامنے اس طرح کی رسومات ظاہر ہوں، لیکن یہ لوگ میرے ارادہ کیے بغیر اس طرح کی رسومات میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے ہاں سگائی ہوتی ہے تو اس میں لین دین کا معاملہ کیا جاتا ہے، لڑکے والوں کی طرف سے بھی اور کہیں نہ کہیں لڑکے والوں کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے۔ اگرچہ لڑکے والوں کی طرف سے کم ہوتا ہے لیکن لڑکی والے کی طرف سے بہت سارا لین دین ہوتا ہے، اور بسا اوقات میرا عزیزو ایسا ہوتا ہے کہ اس لین دین کے بعد بھی جب سالوں وہ رشتہ روکا رہتا ہے، نکاح نہیں ہوتا، تو نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے کہ بسا اوقات وہ رشتہ ختم ہونے کی کگار پر آ جاتا ہے۔ اب باری آتی ہے فیصلے کی۔ اب فیصلے کی جب باری آتی ہے تو میرے عزیزو وہ مال بھی واپس لیا جاتا ہے، اور جو کھانا آپ وہاں پر کھا کر کے آتے ہیں اس کے بھی پیسے اس کو بھرنے پڑتے ہیں، اور اسی طریقے سے نہ جانے کس کس طرح کی خرافات وجود میں آتی ہیں۔ یہ سارا تعلق ہمارے معاشرے سے اس وجہ سے ہے کہ آج ہمارا معاشرہ دینی تعلیم سے دور ہے اور دنیاوی تعلیم اور مغربی تہذیب کو اپنا کر کے کام کر رہا ہے۔ اگر قرآن و حدیث کو اپناتا اور سنت و شریعت کو اپناتا تو یہاں تک نوبت ہی نہ آتی، بات ختم۔ اگر جس کا منگنی اور جو سگائی ہے، اگر اس حیثیت سے دیکھیں جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے، اگر کبھی رشتہ ختم ہونے کی نوبت بھی آئے تو کیا فیصلے کی نوبت آئے گی؟
بھئی آپ بھی اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی اپنے گھر بیٹھا ہوا ہوں، آپ نہیں چاہتے میرے لڑکے کے ساتھ میں، میری لڑکی کے ساتھ میں رشتہ کرنا تو نہ کریں، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن لین دین کا معاملہ اس طرح کر دینا اور اس کے اوپر بھی اس کے لڑکی والے کے گھر پر دھاڑ چلا دینا، یہ ہمارے اسلامی معاشرے کا حصہ نہیں ہو سکتا میرے عزیزو۔ اس بارے میں ہمیں سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہمارے معاشرے میں اور وجود میں آئی ہے جو اسلامی تعلیم سے نہ لے کر کے آج ہم نے غیروں کی تعلیمات سے اس کو اخذ کیا ہے، غیروں کی تعلیمات سے اس کو لیا ہے۔ ایک رسم وجود میں آتی ہے سگائی کے وقت میں، انگوٹھی کی رسم۔ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو، آپ کے یہاں تو شاید مجھے ماحول کا پتہ نہیں ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے جو اپنے آپ کو لبرل قسم کے لوگ اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں اور ایک اسلامی معاشرے سے الگ ہٹ کر کے اوپر کے لیول پر جا کر اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں اور فلموں ڈرامے دیکھ کر کے ان کے جو رسومات ہوتی ہیں اس کو اپنے معاشرے میں لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو آپس میں سگائی کے وقت میں انگوٹھیاں پہناتے ہیں، سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں، چاندی کی انگوٹھی پہناتی ہیں، ہیرے کی انگوٹھی پہناتے ہیں۔ تو یہ رسم ایک عجیب چل پڑی ہے کہ اس رسم کو ہمارے یہاں گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ آپ دیکھیں جب لڑکا یا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائیں گے تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بغیر یہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی، ایک چیز دوسرے سے ملاقات کرے بغیر یہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ اور جب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے تو نکاح نہ ہونے کی وجہ سے ابھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، اور جب ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا یا ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنانا قطعاً جائز نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیے رشتہ ہم کرنے جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نکاح کو اور انبیاء علیہ السلام کی سنت کو انجام دینے جا رہے ہیں، اور اس کی بنیاد ہم نے کس چیز پر رکھی ہے؟ غلط کام پر اور غلط چیز پر ہم نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ میرے عزیزو، یہ عجیب چیز ہے، انگوٹھی جو ہم نے یہ رسم لی ہے ہمارے معاشرے نے، یہ ہندوانہ رسم ہے اور یہ اس کی شریعت مطہرہ کے اندر اور اسلامی معاشرے کے اندر قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ لڑکا لڑکی رشتہ اور نکاح ہونے سے پہلے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، نہ ان کو چھونا جائز ہے، نہ ان کا گھومنا جائز ہے، نہ ان سے فون پر آپس میں بات کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے ان کے لیے ان کو خلوت میں بٹھا دینا، آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا، اس کی اجازت دے دینا، اس کی بھی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اس چیز کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں، سگائی اور دیکھ دکھاوے کے تعلق سے جو باتیں ہوئی ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان پر عمل کیا جائے، اس لیے کہ ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کی رسومات پھیلی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری رسومات ہیں انشاءاللہ ان کے متعلق بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔